نشان ساتھ ہے اتنے کہ کچھ شمار نہیں، ہمارے دین کا قصوں پہ ہی مدار نہیں، نشان ساتھ ہے اتنے کہ کچھ شمار نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کی یہ قدیم سے سنت چلی آ رہی ہے کہ وہ اپنے ماموروں اور مرسلوں کی صداقت کے لیے روشن نشانات ظاہر فرماتا ہے۔ ان معجزات میں وہ معجزات بھی شامل ہوتے ہیں جو کہ اقتداری معجزات کہلاتے ہیں، جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چاند کے پھٹ جانے کا نشان ظاہر ہوا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تکثیر الماء کا معجزہ رونما ہوا۔ اس طرح کے معجزات مومنوں کے ایمان اور ایقان میں تقویت کے لیے ظاہر ہوتے ہیں، اور ان کو ایمان بالغیب کے مقام سے ایمان بالشہود کا مقام عطا کیا جاتا ہے۔ اسی طرح کا ایک اقتداری معجزہ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے مامور حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی، مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام کی صداقت کے لیے بھی ظاہر فرمایا، جو کہ سرخی کے چھینٹوں کا نشان کہلاتا ہے۔ اسی ایمان افروز معجزے کے بارے میں آج ہم اپنے اس پروگرام میں گفتگو کریں گے۔ اس پروگرام میں میرے ساتھ شریک گفتگو رہیں گے محترم مولانا منیر احمد صاحب خادم۔ محترم مولانا صاحب کا میں پروگرام میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے آئیے ہم اس جگہ کو دیکھتے ہیں جہاں یہ عظیم الشان معجزہ رونما ہوا۔ نشان ساتھ ہے اتنے کہ کچھ شمار نہیں۔ ناظرین، اس وقت ہم مسجد مبارک سے ملحقہ اس حجرے کے باہر کھڑے ہیں جہاں سرخی کے چھینٹوں کا عظیم الشان نشان ظاہر ہوا تھا۔ مسجد مبارک کے اس قدیمی حصے کے مشرقی جانب یہ کمرہ سیڑھیوں کے ساتھ واقع ہے۔ آئیے اب ہم اس کمرے کے اندر آپ کو لیے چلتے ہیں۔ 10 جولائی 1885 بمطابق 27 رمضان المبارک 1302 ہجری کی بات ہے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اسی کمرے میں، جو اس وقت غسل خانے کے طور پر استعمال ہوتا تھا، ایک چارپائی پر آرام فرما رہے تھے جو شرقاً غرباً بچھی ہوئی تھی، اور آپ علیہ السلام کے ایک مخلص خادم حضرت منشی عبداللہ صاحب سنوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے بیٹھ کر آپ کے پاؤں دبا رہے تھے۔ اسی اثناء میں حضرت منشی عبداللہ صاحب سنوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت حیرت زدہ ہو کر دیکھا کہ لال سیاہی کے قطرات حضور علیہ السلام کے ٹخنے اور آپ کی انگلی پر پھیل گئے۔ ابھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حیرت اور استعجاب میں تھے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام کے کرتے پر بھی سرخی کے چند تازہ چھینٹے دکھائی دیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبہوت ہو کر اٹھے اور ان قطرات کا سراغ لگانے کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھت کا گوشہ گوشہ باریک نظر سے دیکھ ڈالا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت یہ بھی گمان ہوا کہ چھت پر چھپکلی کی دم کٹنے سے خون نہ گرا ہو، مگر یہ تو دست قدرت کا کشفی معجزہ تھا، خارج میں اس کا کہاں سراغ مل سکتا تھا۔ ناچارہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ چارپائی پر بیٹھ گئے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پاؤں دبانے کی خدمت میں دوبارہ مصروف عمل ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام عالم کشف سے بیدار ہو گئے اور آپ علیہ السلام مسجد مبارک میں تشریف لے آئے، اور حضرت منشی عبداللہ صاحب سنوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر آپ کے پاؤں دبانے لگے، اور اس دوران آپ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے پوچھ لیا کہ آپ پر سرخی کہاں سے گری۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے
بے توجہی سے فرمایا کہ کہاں ہے؟ حضرت منشی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کرتے پر وہ نشان دکھا کر کہا کہ یہ ہے۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں محترم مولانا منیر احمد صاحب خادم صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے عالم کشف میں کیا دیکھا اور اس کی تفصیل آپ علیہ السلام نے کیا بیان فرمائی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے کہ اس مبارک کشف کے بارے میں آپ کی خدمت میں اور ناظرین کی خدمت میں کچھ عرض کیا جائے، خاکسار مناسب سمجھتا ہے کہ قرآن مجید کی روشنی میں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بشر سے کس طرح کلام کرتا ہے، اس کی کیا کیا صورتیں ہوتی ہیں، وہ میں اس کی تفصیل کچھ پہلے بتاتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی بشر سے کلام کرتا ہے تو اس کے 3 طریقے ہوتے ہیں۔ پہلا طریقہ تو ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بذریعہ وحی مخاطب فرماتا ہے، جو وحی الفاظ کی شکل میں ہوتی ہے، جیسے قرآن مجید کی وحی ہے الفاظ کی شکل میں، اور ایسی وحی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو بھی ہوئی، جو کہ کتابی شکل میں تذکرہ کے عنوان سے جو ہے وہ موجود بھی ہے اس میں۔ تو اسی طرح ایک دوسرا طریقہ اللہ تعالیٰ کا یہ ہوتا ہے کہ وہ خواب کے ذریعہ کلام کرتا ہے، اور ایک تیسرا طریقہ یہ ہوتا ہے وہ کشف کے ذریعہ اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے سے کلام کرتا ہے۔ اور کشف جو ہے وہ ایک بڑا وسیع مضمون ہے، اس کے اندر بڑی بڑی وسعتیں پیدا ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ کشف آپ پر نازل ہوا، اور موقع یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور دینی گفتگو چل رہی تھی۔ اسی دوران ایک شخص آیا اور اس نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنا شروع کر دیا کہ آپ بتائیں کہ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، وہ ساری تفصیل جو حدیث میں آئی ہے وہ آپ سے پوچھنی شروع کی، اور آپ نے ان کو بتانی شروع کی۔ اور وہ جب حضور بتاتے تو ساتھ ساتھ کہتا صدقتا کہ آپ جو بیان فرما رہے ہیں آپ بالکل سچ بیان فرما رہے ہیں اور ٹھیک بیان فرما رہے ہیں۔ تو جب یہ گفتگو ختم ہو گئی تو وہ شخص اٹھ کے چلا گیا۔ بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جانے کے بعد صحابہ سے پوچھا کہ جانتے ہو یہ کون تھا؟ صحابہ نے عرض کیا کہ حضور ہم تو نہیں جانتے کون تھا، ہم نے تو پہلی مرتبہ اس آدمی کو دیکھا۔ تو عرض کیا یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جو تم کو تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ کشفی صورت جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، یہ آگے صحابہ پر بھی پھیل گئی، اور یہ کشف کا جو دائرہ بڑا وسیع بھی ہو جاتا ہے۔ چنانچہ یہ جو ابھی آپ نے بھی ذکر کیا کہ چاند میں شگاف پڑنے کا جو معجزہ قرآن مجید میں جس کا ذکر ہے، یہ بھی ایک کشفی نظارہ تھا، اور یہ کشفی نظارہ اتنی وسعت اختیار کر گیا کہ ہندوستان کے ایک بادشاہ نے اس زمانے میں یہاں بیٹھے ہوئے دیکھا وہ نظارہ، اور باقاعدہ ہندوؤں کی کتب میں اس کا ذکر بھی موجود ہے۔ یہاں تک کہ جواہر لال نہرو کی جو کتاب ڈسکوری آف انڈیا، اس میں انہوں نے بھی اس کا جو ہے وہ ذکر کیا ہے۔ راجہ بھوج کے نام سے اس کا نام آتا ہے کہ اس نے دیکھا کہ چاند میں شگاف پڑ گیا۔ تو یہ دیکھیں یہ کشف تھا، اس نے کتنی وسعت اختیار کر لی۔ اور اس طرح یہ کشف کی جو عجیب عجیب نظارے ہیں اس کے، کہ یہ بھی تاریخ میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک مرتبہ حضرت ساریہ ایک مہم پر تھے، غالباً روم کی مہم پر، تو وہاں پر جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ میں یہ کشف دیکھا کہ حضرت ساریہ جو ہے وہ خطرے کی طرف جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے یہاں سے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان پر یہ الفاظ جاری کیے، اے ساریہ پہاڑ کی اوٹ میں چلے جاؤ۔ چنانچہ وہ الفاظ حضرت ساریہ نے وہاں پر سنے، اور یہاں جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ مدینہ میں اللہ تعالیٰ کے نے جو ان کے زبان پر القاء کیا وہ فرمائے، اور وہ انہوں نے سنے۔
تو سینکڑوں میل کے فاصلے پر یہ کس طرح ٹیلی فونک سسٹم اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فوری ان کو ٹیلی فون چلا گیا اور انہوں نے الفاظ سن لیے. یہ بھی ایک کشفی نظارہ تھا. اور کشفی نظارہ جو ہے بعض دفعہ ایسی وسعت بھی اختیار کر جاتا ہے کہ وہ خارج میں بھی نظر آ جاتا ہے، اس کی صورت خارجی بن جاتی ہے. چنانچہ آج آپ جس سرخی کے چھینٹوں کے نشان کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں اس کی تفصیل اس طرح ہے کہ حضرت میاں عبداللہ صاحب سنوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کی روایت ہے سیرت المہدی میں روایت نمبر 100. تو بیان کرتے ہیں کہ رمضان کا مبارک مہینہ تھا اور 27 تاریخ تھی رمضان کی. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام وہ مسجد مبارک سے نکل کے اس کمرے میں نماز فجر کی ادائیگی کے بعد چلے گئے جہاں یہ سرخی کی چھینٹوں کا نشان ظاہر ہوا. تو کہتے ہیں کہ وہ اس وقت نیا وہاں پر پلستر ہوا تھا اور ذرا ٹھنڈا کمرہ تھا. حضور علیہ الصلاۃ والسلام جا کے وہاں ایک چارپائی بچھی ہوئی تھی جو کہ جس کے سر حضور نے قبلے کی طرف کیا، پاؤں جو دوسری مشرق کی طرف تھے اور آپ کا منہ شمال کی طرف تھا. اور حضرت عبداللہ صاحب سنوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں فجر کی نماز کے بعد پہنچے اور حضور کے پاؤں دبانے لگے. حضور کے پاؤں دباتے دباتے تو انہوں نے یہ محسوس کیا کہ کچھ سرخی کے چھینٹے گرے ہیں اوپر سے، اور ایک چھینٹا انہوں نے دیکھا کہ حضور کے ٹخنے پر گرا ہے، اور پھر ادھر ادھر دیکھا تو ایک چھینٹا جو حضور کے پسلی کے پاس یہاں گرا ہے حضور کے کرتے پر. تو وہ بڑے حیران ہوئے، اٹھ کے الگ ہو گئے اور چھت کے اوپر دیکھا کہ شاید کوئی چھپکلی کٹ کے نہ گر گئی ہو اور اس کا خون گرا ہو نیچے. تو دیکھا تو کوئی چھپکلی وغیرہ بھی نہیں تھی. تو بہت پریشان ہوئے اور دعائیں کرنے لگے دیکھو. اور پھر ان کو بھی خیال آیا کہ یہ خدا تعالیٰ کا کوئی نشان لگتا ہے، کیونکہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے اور 27 تاریخ ہے اور خدا تعالیٰ کے اس معمور کے میں قدم دبا رہا ہوں اور اس کی خدمت کر رہا ہوں، تو ضرور خدا کی طرف سے کوئی نشان ظاہر ہوا. چنانچہ جب یہ کشفی حالت ختم ہوئی تو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام اٹھ کر مسجد مبارک میں جا کے بیٹھ گئے. اور یہ حضرت میاں عبداللہ صاحب بھی حضور کے پیچھے پیچھے گئے اور پوچھا حضور یہ کیا ماجرا ہے، میں نے ابھی دیکھا کہ اس طرح کر کے یہ آپ کے کپڑے چھینٹے گرے ہیں، میں نے دیکھا آپ کے ٹخنے کے پاس بھی سرخ چھینٹا تھا. تو حضور نے ان سے پوچھا کہ دیکھو آپ کے کپڑوں پر تو نہیں گرا؟ کہنے لگے نہیں میرے پر نہیں گرا، لیکن بعد میں ٹوپی پر دیکھا تو ان کی ٹوپی پر بھی ایک سرخ چھینٹا پڑا ہوا تھا. تو انہوں نے پوچھا حضور یہ کیا ہے؟ تو حضور نے بڑی تمہید پہلے بیان فرمائی کہ یہ کیا واقعات ہوتے ہیں، کیسے کشوف ہوتے ہیں، معجزات کی کیا حقیقت ہوتی ہے. تو بیان کرنے کے بعد ان کو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور اسی کمرے میں ایک چارپائی پر خدا تعالیٰ بیٹھے ہوئے تھے اور بڑے پیار اور محبت سے میں نے کچھ کاغذات قضاء و قدر کے اللہ تعالیٰ کی خدمت میں پیش کیے جن پر اللہ تعالیٰ نے دستخط کیے. اور جب دستخط کیے تو قلم جیسے کوئی آدمی لکھتا ہے تو وہ جب نہیں لکھ رہا ہوتا بعض دفعہ تو اس کو جھٹکتا ہے تاکہ اس کی سیاہی نیچے کی طرف آ جائے. تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ اس کو جھٹکا تو وہ سیاہی اس کی نیچے کی طرف جب آئی تو وہ چھینٹے اس کے گرے ہیں. یہ جب انہوں نے بڑے تعجب سے یہ واقعہ سنا تو کہنے لگے حضور یہ تو بڑا مبارک دن ہے اور بڑا مبارک کشف ہے، اور مجھے اللہ نے توفیق عطا فرمائی. تو پہلے انہوں نے بھی جیسے حضور نے تمہید باندھی تھی انہوں نے بھی ایک تمہید باندھی پہلے کہ کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جب ایسے واقعات ہوتے تھے تو ایسے تبرکات صحابہ کو حضور نہیں دے دیتے تھے؟ حضور اپنا ہاں دے دیتے تھے. تو کہنے لگے آپ مجھے دے دیں یہ اب آپ کا کرتا. حضور نے فرمایا نہیں، اس لیے کہ یہ بعد میں اس کے نتیجے میں شرک پیدا ہو جاتا ہے. تو کہنے لگے حضور صحابہ کو تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دے دیتے تھے. کہنے لگے کہ صحابہ کو یہ وصیت کی جاتی تھی کہ جب وہ فوت ہوں گے تو یہ تبرکات ان کے ساتھ ہی دفن کر دیے جائیں گے. تو کہنے لگے حضور میں بھی میری وفات کے وقت یہ کرتا دفن ہو جائے گا. حضور نے فرمایا اگر یہ تم وعدہ کرتے ہو تو ٹھیک ہے. چنانچہ وہ کرتا وہ لوگوں کو بعد میں دکھاتے رہے، اور پھر بعد میں جب ان کی 1927 میں
حضرت میاں عبداللہ صاحب سنوری کی وفات ہوئی تو وہ کرتا ان کے ساتھ ہی دفن ہوا۔ جیسا کہ آپ نے اپنی گفتگو میں اس امر کی طرف اشارہ کیا ہے کہ رؤیت باری یا کشف کے جو امور ہیں وہ کبھی خارج میں بھی وجود پکڑتے ہیں، اس کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض بزرگان کے واقعات بیان فرمائے ہیں، ان کی کیا تفصیل ہے؟ ہمارے ناظرین کو اس کی تفصیل بیان فرما دیں۔ جی، اس موقع پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت میاں عبداللہ صاحب سنوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی سمجھانے کے لیے بعض ایسے واقعات اس موقع پہ بیان فرمائے۔ مثال کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ رؤیت باری اور امور کشف کے خارج میں وجود پانے کے متعلق پہلے بزرگوں کے بھی بعض واقعات ہیں۔ فرمایا کہ خدا تعالیٰ کی ہستی وراء الورا ہے، اس کو یہ آنکھیں دنیا میں نہیں دیکھ سکتی، البتہ اس کی بعض صفات جمالی یا جلالی مشتمل ہو کر بزرگوں کو دکھائی دیے جاتے ہیں۔ فرمایا شاہ عبد القادر صاحب لکھتے ہیں کہ مجھے کئی دفعہ خدا تعالیٰ کی زیارت اپنے والد کی شکل میں ہوئی۔ نیز شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھے اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی اور خدا تعالیٰ نے مجھے ایک ہلدی کی گٹھی دی کہ یہ میری معرفت ہے، اسے سنبھال کر رکھنا۔ جب وہ بیدار ہوئے تو وہ ہلدی کی گٹھی ان کی مٹھی میں موجود تھی۔ تو یہ جو واقعہ کشف حضرت شاہ عبد القادر صاحب کے ساتھ رحمہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ واقع ہوا، ظاہر ہوا، وہ خارج میں اس طرح سامنے آ گیا کہ وہ مٹھی اس وقت وہ ہلدی کی گٹھی ان کی مٹھی میں موجود پائی اور انہوں نے دیکھی اس کو۔ اور ایک بزرگ نے جن کا نام حضور نے نہیں بتایا، تہجد کے وقت اپنے حجرہ کے اندر بیٹھے مصلی پر کچھ پڑھ رہے تھے کہ انہوں نے کشف میں دیکھا کہ کوئی شخص باہر سے آیا اور ان کے نیچے کا مصلی نکال کر لے گیا۔ جب وہ بیدار ہوئے تو دیکھا کہ واقعی میں مصلی ان کے نیچے نہیں تھا اور ان کے نیچے کا مصلی کوئی نکال کر لے گیا ہے۔ جب دن نکلنے پر حجرہ سے باہر نکلے تو کیا دیکھتے ہیں کہ مصلی صحن میں پڑا ہوا ہے۔ تو ایسے واقعات بزرگان کے جو حضرت مسیح السلام کا یہ کشف ہے، ایسے کشوف کے واقعات جو جن کا خارج میں بھی آگے ظہور ہو گیا، وہ پائے جاتے ہیں۔ چنانچہ اور بھی ایک دو واقعے میں اس سلسلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضرت اقدس یہ جو سرخی کے چھینٹوں کا نشان ہے، یہ اولیاء اللہ کے بعض واقعات بتائے جاتے ہیں، اگرچہ ان واقعات میں بعد میں کچھ ملونیاں بھی ہو گئی ہیں، لیکن جو لکھے ہوئے واقعات ہیں جو بیان کیے جاتے ہیں وہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت حسن بصری کا ہمسایہ شمعون، کہتے ہیں آتش پرست تھا، آگ کی پوجا کرتا تھا، انہوں نے اس کو تبلیغ کی، یعنی حضرت حسن بصری نے۔ وہ بولا کہ اس شرط پر مسلمان ہوتا ہوں کہ آپ جنت کا پروانہ مجھے لکھ کر دیں اور جب مروں تو میری قبر میں رکھ دیں۔ حضرت حسن بصری نے پہلے تو اس کو پروانہ کہتے لکھ کر دے دیا، لیکن بعد میں خیال آیا کہ یہ میں نے کیوں اس کو لکھ کر دے دیا، ایسا تو لکھ کر نہیں دینا چاہیے تھا۔ تو لیکن جب خواب میں یہ دیکھتے ہیں، وہ خواب میں شمعون سے پھر حضرت حسن بصری کی ملاقات ہو جاتی ہے۔ شمعون کو حضرت حسن بصری نے اس حال میں دیکھا، اس کے سر پر تاج ہے اور وہ جنت میں ٹہل رہا ہے، اور کہنے لگا کہ اب مجھے آپ کے پروانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ لے لیں۔ حضرت حسن بصری جب جاگے تو وہ ہاتھ میں پروانہ ان کا موجود تھا۔ تو خارج میں اس طرح وہ کشفی اور خواب کے واقعات اللہ تعالیٰ ظاہر کر دیتا ہے۔ بہت سے اولیاء اللہ کے ایسے واقعات موجود ہیں۔ ایسا ہی حضرت دادا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، بڑے مشہور ولی اللہ گزرے ہیں، انہوں نے دیکھا کہ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو اپنا امامہ بخشا ہے اور وہ کشف میں دیکھا۔ جب حالت کشف سے بیدار ہوئے تو وہ امامہ ان کے سر پر موجود تھا۔ یہ ساری باتیں موجود ہیں۔ اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مولوی عبداللہ صاحب سنوری کو اس بہت سے یہ واقعات سنائے کہ اللہ تعالیٰ بعض دفعہ کشف کو خارج میں بھی ظاہر کر دیتا ہے۔ یہ بعض اقتداری معجزات ہوتے ہیں خدا تعالیٰ کے،
جو ظہور میں آتے ہیں اور جس کے نتیجے میں ایمان لانے والوں کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا۔ ناظرین، سرخی کے چھینٹوں والے نشان کے بارے میں ایک ویڈیو ریکارڈ کی گئی ہے، آئیے اس ویڈیو کو ملاحظہ کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس مکمل واقعے کے بعد حضرت منشی عبداللہ صاحب سنوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام سے درخواست کی کہ یہ اعجاز نما کرتا انہیں تبرکاً عنایت فرمائیں، لیکن حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے ان کی درخواست ماننے سے انکار کیا اور فرمایا کہ ہمیں اندیشہ ہے کہ ہمارے جانے کے بعد اس سے شرک پھیلے گا اور لوگ اس کو زیارت گاہ بنا کر اس کی پوجا کرنا شروع کر دیں گے۔ حضرت منشی عبداللہ صاحب سنوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ صحابہ بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات رکھتے تھے، ان سے شرک تو نہ پھیلا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا، میاں عبداللہ، جن صحابہ کے پاس یہ تبرکات ہوتے تھے وہ مرتے وقت یہ وصیتیں کر گئے کہ یہ تبرکات ان کے کفن کے ساتھ ہی دفن کیے جائیں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، جس صحابی کے پاس جو تبرک ہوتا تھا اس کی کفن کے ساتھ ہی اس کو دفن کیا گیا۔ حضرت منشی عبداللہ صاحب سنوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، حضور میں بھی مرتا ہوا وصیت کر جاؤں گا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا، اگر یہ عہد کرتے ہو تو لے لو۔ چنانچہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے جمعے کے لیے کپڑے بدلے اور یہ کرتا حضرت منشی عبداللہ صاحب سنوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دیا۔ اس کرتے کا کپڑا نینوا کہلاتا تھا اور سرخی کا رنگ ہلکا گلابی مائل تھا، جس میں 43 سال کی طویل مسافت گزرنے کے باوجود بھی ہلکا سا بھی تغیر نہیں ہوا تھا۔ حضرت منشی عبداللہ صاحب سنوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بھر اس اعجازی کرتے کی حفاظت کرتے رہے، سفر و حضر میں اس کو اپنے ساتھ رکھتے رہے۔ 7 اکتوبر 1927 کو حضرت منشی عبداللہ صاحب سنوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے داعی اجل کو لبیک کہا اور یہ یادگاری کرتا آپ کے ساتھ اسی قبر میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی وصیت کے مطابق دفن کیا گیا۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ محترم مولانا منیر احمد صاحب خادم کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ناظرین دیجیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔